یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ ان حروف کا بہت ہی پیارا اور بہت ہی فوائد، بہت ہی فیوض اور برکات والا وظیفہ، اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کے متعلق بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ عموماً آپ نے جو الفاظ پڑھے ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ میں نے اس میں ایک لفظ اور ایڈ کیا ہے کہ یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عموماً اگر ہم یا علیم یا خبیر اس کا وظیفہ نکالیں اور اس کے متعلق پڑھیں تو ان کا جو اکٹھا عمل ہے وہ 3 حروف کا ہی ملتا ہے کہ یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی۔ اس کو آپ پڑھیں، یہ ایک علیحدہ وظیفہ ہے۔ اب دوسرا یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار دنیا والآخرہ، یہ علیحدہ وظیفہ ہے۔ اب ایک لفظ کی وجہ سے یعنی یا رشید ارشدنی کی وجہ سے ہمیں 2 وظیفے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اگر ہم اس لفظ کو اس میں شامل کر لیں تو ہمیں 2 وظیفے نہیں کرنے پڑیں گے، ایک ہی وظیفہ کرنا پڑے گا اور دونوں وظیفوں کی پاور اس میں آ جائے گی، اور جو ایک وظیفہ ہے وہ 2 وظیفوں سے بھی زیادہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہ حروف ہیں کیا اور ان کے فوائد کیا ہیں؟ تو ان الفاظ کے اگر آپ معانی کو جان دیں تو آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ان الفاظ کا فائدہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے یا علیم علمنی، اے علم والے، اے جاننے والے مجھے علم عطا فرما۔ یا خبیر اخبرنی، اے خبر رکھنے والے مجھے بھی باخبر کر۔ یا رشید ارشدنی، اے رستہ دکھانے والے مجھے بھی رستہ دکھا۔ یا وہاب حبلی، اے عطا کرنے والے مجھے بھی عطا کر۔ من اسرار الدنیا والآخرہ، دنیا کے اسرار اور آخرت کے اسرار۔ جو ان کلمات کو پڑھتا ہے اور ان کلمات کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ جو حروف ہے یہ بہترین استخارہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی استخارہ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگنا چاہتے ہیں تو آپ ان حروف کو پڑھیں، انشاءاللہ ان حروف کی برکت سے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے، یا آپ کے لیے یہ کام اچھا ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ یہ بہترین استخارہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کشف کا شوق رکھتے ہیں کہ آپ کو کشف حاصل ہو تو کشف حاصل کرنے کے لیے بھی آپ اسی وظیفے کو کریں، آپ کو اس کے ساتھ کشف حاصل ہو جائے گا۔ اب جو کشف ہے، کشف کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کشف القلوب، دلوں کا کشف، تو اس کے ساتھ آپ کو عام کشف بھی حاصل ہو سکتا ہے، آپ کو اس کے ساتھ کشف القلوب بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کشف القبور بھی ہوتا ہے، قبروں کا کشف، تو آپ کو اس کے ساتھ جو قبروں کا کشف ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے تو آپ یہی وظیفہ کریں، اس کے ساتھ آپ کے دل کی جو آنکھ ہے وہ بھی کھل جائے گی۔ اب یہ جو وظیفہ ہے یہ کرتا کیا ہے اور اس کی پاور کیا ہے؟ تو اس کی پاور کو بیان تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں چھپا کر کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو آسمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے، ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت۔ اس وظیفے میں آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی، دنیا کی ہر آپ کو معلومات ملے گی، دنیا کی ہر چیز کی آپ کو خبر ملے گی، اور یہاں تک کہ آخرت کی خبریں بھی آپ کو ملیں گی۔ یعنی کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، اس وظیفے کے ساتھ آپ کو وہ بھی پتہ چل سکتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس میں یہ پاور ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے تو اسی وظیفے کے ساتھ آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی کیا کر رہا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ فلاں آدمی کیا کر رہا ہے۔
اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی کہاں پہ ہے یا فلاں جو چیز ہے وہ کس جگہ پہ ہے، کس حال میں ہے، تو اسی سے ہی آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ آدمی فلاں کس جگہ پہ ہے، کیا کر رہا ہے اور کس حالت میں ہے۔ اگر کسی کی چوری ہو جاتی ہے، آپ چور معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی وظیفے کے ساتھ چور بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو جادو ہے، آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو جادو ہے، آصف ہے، سایہ ہے، تو آپ اس کی تشخیص بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر جادو ہے آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اگر اس کو آصف ہے، سحر ہے، اس کو سایہ ہے، تو آپ اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی جسمانی بیماری ہے تو آپ اس کی جسمانی بیماری کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں، یہاں تک کہ جو جسمانی بیماری ہے اس کا علاج بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اگر آپ اس مریض کو یہ چیز دیں گے تو اس کے ساتھ یہ جو مریض ہے یہ شفا یاب ہو جائے گا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کرنے سے قاصر ہوں میں، لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے الفاظ پہ آپ غور کریں کہ من اسرار الدنیا والآخرہ، کہ دنیا کے اسرار آپ کو تمام ملیں گے، تمام رموز ملیں گے، تمام حقائق آپ کے سامنے عیاں ہو جائیں گے، آخرت کے تمام حقائق آپ کے سامنے عیاں ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس کوئی آیا ہے، آپ اس کی مرض کو جان لیں گے، اس کے دل میں کیا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کیا سوچ رہا ہے۔ آپ نے کسی شخص کے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میری ملاقات کا نتیجہ کیا ہوگا، یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ فلاں آدمی جو ہے اس کی زندگی کتنی ہے اور کس عمر میں اس کا انتقال ہوگا، یہ آپ سے پہلے یا کب اس کا انتقال ہوگا، تو یہاں تک یہ بھی اسی وظیفے کے ساتھ آپ جان سکتے ہیں کہ کون سا شخص جو ہے اس کی عمر کتنی ہوگی اور اس کی موت کب ہوگی اور کس طرح واقع ہوگی۔ یہاں تک کہ آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، وہ قبر میں کس حالت میں ہے، آپ اس کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، اولیاء کرام سے ملاقات کر سکتے ہیں، انبیاء کرام کی آپ زیارات کر سکتے ہیں، فرشتوں سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں، جنات سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں، لیکن کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، تو اب جتنا بھی اس کو میں بیان کرتا جاؤں، بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ یہ عمل آپ کریں گے نہیں، جب تک کہ آپ یہ وظیفہ کریں گے نہیں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سارے وظیفے چھوڑ دیں، تمام ورد چھوڑ دیں، تمام اپنے عذاب، اپنے تعویذات سب کچھ ختم کر دیں، ایک وظیفہ کر لیں، یہ ایک وظیفہ کر لیں، اس کے بعد آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس ایسی چیزیں آ جائیں گی، ایسی آپ کے پاس روحانیت آ جائے گی، ایسی آپ کے پاس طاقت آ جائے گی کہ آپ کے ہر مرض کا علاج آپ کے پاس آ جائے گا۔ ہر قسم کے جادو، ہر قسم کے سائے، ہر قسم کے تعویذات، ہر قسم کی پریشانیاں، ہر قسم کی خبریں، یعنی کہ سب کچھ آپ کو اس میں ملے گا، لیکن ملے گا تب جب آپ اس عمل کو کریں گے اور کامل طریقے سے آپ اس کو مکمل کریں۔ اب اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا یہ عمل ہے، جس کو کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ پرہیز کریں، جلالی اور جمالی کریں۔ جلالی ضرور کریں، گناہوں سے بچیں، تقوی اختیار کریں، غلط کاموں سے پرہیز کریں، اور اس کا وظیفہ جو ہے وہ بہت آسان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے روزانہ 1450 مرتبہ 1450 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی، یا وہاب ہب لی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ تو یہ عمل کم از کم تو 11 دن کا ہے، لیکن جو اعمال کو کرتے ہیں یا جو ان مقامات کو پانا چاہتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کو 41 دنوں تک کیا جائے، تو اس کا آپ 40 دنوں کا آپ اس کا وظیفہ مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کے بعد آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ یہ کر لیں، تو کم از کم یہ 11 دن کا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو آپ ایک چیلہ اس کا کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی جو برکات ہیں اور تمام تر جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جو میں نے کہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو حقائق ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، جو اس کے کمالات ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ اور ہیں اور کہیں زیادہ اوپر ہیں، اور اس کے جو کمالات ہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ جو کچھ میں کہہ سکا ہوں ایسے کہیں
ایسے آپ سوچیں سمجھیں کہ میں نے اس کے متعلق آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب آپ عمل کریں گے آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کے ان اسماء میں کیا برکات ہے۔